السلام علیکم، بیریٹون کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے پراپرٹی اپڈیٹس کا یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا بیریٹون کراچی کے وہ پرسنٹ جو آؤٹ آف باؤنڈری چلے گئے 125 گز کے، اور لوگوں کے پاس ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی تھی۔ اس اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھا کر بحریہ ٹاؤن کے جو کسٹمر تھے، جو لوگ تھے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کے اندر، انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا۔ ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی سے وہ خود ہی محروم ہوئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا، ویڈیو انت تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، بحریہ ٹاؤن کراچی کے وہ پرسنٹ جو مین گیٹ سے تقریباً کوئی 10-12-15 منٹ کی ڈرائیو پر تھے، اور اگر میں پرسنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو سب سے پہلے پرسنٹ 29A، 29B اور 29C، مطلب یہ وہ پرسنٹ تھے جن کے اندر 125 اور 250 گز اور 500 گز کی مختلف فائل تھیں، لیکن لوگوں کے پاس اپرچونٹی تھی، فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد پرسنٹ 32A، 32B، 32C، یہ وہ پرسنٹ تھے جن کی آؤٹ آف باؤنڈری فائلیں چلی گئیں۔ اس کے بعد 33A، B، C، D، مطلب 33 کے بھی ایسے پرسنٹ جو آؤٹ آف باؤنڈری چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ویلی آ جاتی ہے۔ ویلی میں بھی 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے پلاٹ تھے جو آؤٹ آف باؤنڈری چلے گئے۔ بحریہ کے پاس لینڈ نہیں تھی۔ جب سپریم کورٹ کا کیس چلا 2017-18 کے اندر، اس کے بعد وہ بحریہ ٹاؤن نے پراپر باؤنڈری وال کی تو وہ بھی آؤٹ آف باؤنڈری فائلیں چلی گئیں، لیکن لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ جیسا کہ پرائیویٹ بلڈرز نے پروجیکٹ بنانا شروع کیے تھے، مرجنگ لینا شروع کر دی تھی، بحریہ ٹاؤن نے مرجنگ ایڈجسٹمنٹ والا جو ہے وہ سسٹم چلا دیا، اور کچھ ایسے سمجھدار ڈیلرز یا پھر کسٹمرز جن لوگوں نے، ایک سمجھانے والا بندہ اچھا ہو تو میرا خیال ہے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا پھر کوشش کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن جس کی چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو چیز لے کے بیٹھا ہوں اس میں مجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا فیوچر میں اور میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتنا لانگ ٹائم کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، کتنا لانگ ٹائم کے لیے آپ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بحریہ آج ہمیں پلاٹ دیتا ہے، آج دیتا ہے۔ اسی طرح 2014-15 سے لوگ انتظار میں ابھی بھی بیٹھے ہیں، جو ویلی والے کسٹمرز ہیں، یا 29ABCD، 32ABCD یا 33ABCD، مطلب ان پریسنٹ کے اندر جو لوگوں کی آؤٹ آف باؤنڈری فائلیں چلیں گی وہ آج بھی اس انتظار میں ہے کہ بحریہ ہمیں دے گا۔ بالکل بحریہ دے گا پلاٹ آپ کو، لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کب تک آپ کو اس سے نجات ملے گی، کب تک آپ کو بحریہ ڈیلیور کرے گا۔ تو آپ لوگوں کے پاس پرائیویٹ بلڈرز والی مرجنگ کی جو ڈیلز تھیں وہ آپ کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی تھی۔ اس اپرچونٹی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ یہ جتنی بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان بلڈنگز کے اندر لوگوں نے اپنی فائلیں جو وہ ایڈجسٹ کروائی تھی، آج وہی لوگ ایک اچھا پروفٹ کما رہے ہیں، ایک اچھا گین انہوں نے کما لیا۔ جب مارکیٹ چل رہی تھی تو ایک بڑا زبردست ان کو فائدہ ہوا، اس فائدے سے لوگوں نے مرجنگ جب کروائی تھی تو ان کی وہ مرجنگ والی اماؤنٹ 100% ایڈجسٹ کی گئی۔ اس کے بعد کچھ اور پیمنٹ ساتھ دینی پڑی۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی پیمنٹ کہیں پہ پھنسی ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹ مزید کرنا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں، اور اس کے بعد آپ کی وہ اماؤنٹ ریکور ہوتی ہے، واپس آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے سمجھداری کی، جن لوگوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کرواتے ہیں اور ایک آفس، شاپ یا کوئی بھی شو رومز ہمیں مل جائے گا، تو ان لوگوں کو الحمدللہ ملے بھی اور ان لوگوں نے اچھا پروفٹ بھی کمایا۔ اور آج بھی کچھ ایسے کسٹمرز ہیں جنہوں نے ابھی بھی پراپرٹی، وہ آفس، شاپ یا شو روم رکھے ہوئے ہیں اور آگے رینٹ آؤٹ دیے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو آج تک ایک آپ اندازہ لگا لیں 2013، 14، 15، 16، مطلب جب یہ مرجنگ سٹارٹ کی تھی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے، تو ان لوگوں نے جب انویسٹ کیا تو آج تک آپ خود کیلکولیشن کر لیں کہ وہ منتھلی رینٹل انکم اگر لے رہے ہیں تو ان کا کتنا اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ ان کی پراپرٹی کے ریٹس بھی اوپر چلے گئے، ان کی پراپرٹی کو بہت فائدہ پہنچا، اور ایک اچھا انویسٹمنٹ انہوں نے جب کی پرائیویٹ بلڈرز کے پروجیکٹ کے اندر مرجنگ کی تو ان کو ایک اچھا فائدہ ہوا اور ایک اچھا پروفٹ گین ہوا۔ تو اگر آپ آج لے کے بیٹھیں اپنی فائل تو آپ آج بھی نقصان میں، آپ نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے،
آپ نے خود اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کو بارہا ڈیلر بھی کہتے رہے, آپ کو میسیجز کرتے رہے, مرجنگ کی اویلیبلٹی دیتے رہے کہ آج اس پروجیکٹ کے اندر ایڈجسٹ کروا لیں, اس پروجیکٹ کے اندر ایڈجسٹ کروا لیں. ہاں, یہاں پہ ایک دوسری چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے بلڈر دیکھنا ہے. ڈیلر کون ہے جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ کروا رہا ہے, بلڈر کون ہے جو اس پروجیکٹ کو بنا رہا ہے, اور کیا یہ ڈلیور کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اس بلڈر کی کریڈیبلٹی چیک کرنا, اس ڈیلر کی کریڈیبلٹی چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سب سے پہلے بلڈر کے پاس جائیں, ڈیلر کے پاس جائیں جس کے تھرو آپ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو یہ چیزوں کا طریقہ کار یا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا میں جس پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ یا اپنی فائل ایڈجسٹ کروا رہا ہوں یہ بلڈر ڈلیور کرے گا یا بھاگ جائے گا. بحیرہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں کچھ ایسے بھی بلڈر ہیں, کچھ ایسے بھی ڈیلرز ہیں جو اس وقت بحیرہ ٹاؤن کے اندر اویلیبل نہیں ہیں. انہوں نے پروجیکٹ بیچے ہوئے ہیں, سارے کے سارے پروجیکٹ بیچے ہوئے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی, لیکن لوگ بیچارے آج بھی رل رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ ہمیشہ سے ایک چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ جب بھی کسی چیز میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پہلے اس کی پوری جانچ پڑتال کریں, اس کو پہلے چیک کریں, اس ڈیلر کی کریڈیبلٹی چیک کریں, اس ریئل اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی چیک کریں, اس بلڈر کی کریڈیبلٹی چیک کریں. تو اس کے بعد آپ اس چیز سے جو ہے وہ اپنا فوکس کر کے اس کے بعد آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, آپ کا فائدہ ہوگا. آج بھی اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہے تو ہم آج بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 61 62 63 کی یا پھر بحیرہ ٹاؤن کی آؤٹ آف باؤنڈری کوئی بھی فائل ہے تو آج بھی ہمارے پاس ایسے پرائیویٹ بلڈرز کے کافی سارے پروجیکٹس ہیں, اس کے اندر اپنی فائل ایڈجسٹ کروائیں اور آنے والے ٹائم پہ ایک اچھا پروفٹ کمائیں. جن لوگوں نے یہ چیزیں کی تھیں ہماری کہنے پہ آج الحمدللہ وہ ہیپی ہیں, آج وہ ایک اچھا پروفٹ بھی کما چکے ہیں, اور کچھ لوگ رینٹل ویلیو لے رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے اپنے شو روم, شاپ, آفس جو بھی چیزیں بک کروائی تھی وہ انہوں نے سیل کی, تو ان کی وہ سیل کر کے ہم نے آگے پھر ولاز بھی لے کے دیے ہیں, لوگوں کو پلاٹس بھی لے کے دیے ہیں. تو آپ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بحیرہ ٹاؤن کراچی میں اگر کوئی بھی آپ کی کیوری ہے, کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.